یہ نکتہ لوگوں کو ذرا کم سمجھ آتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ کے محبوب کو یاد کیا تو اللہ نہ کرے ہم اللہ کو بھول گئے. ارے عقل مندو یہ سمجھو کہ جس سے ہم نے اللہ کو پایا، جس نے ہم سے اللہ منوایا، جس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، جس نے ہمیں شرک سے بچایا، ہم اسی ذات کے شکر گزار ہیں اور دن رات انہی کو یاد کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ہمیں اللہ کا پتہ عطا کیا. اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جو میرے بندے ہوں گے نا وہ میرا پتہ تجھ سے پوچھیں گے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ کا پتہ پوچھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان صحابہ پر آیا اور صحابہ سے رسول اللہ کا فیضان اولیاء اللہ تک پہنچا، بغداد پہنچا، لاہور پہنچا، اجمیر پہنچا، پاک پتن شریف پہنچا، دلی پہنچا اور تمام ان بزرگوں کے بارگاہوں تک آیا جہاں سے اب ہم وہ فیض لے رہے ہیں، تو بھیا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت اور حق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح کی حدیث ہے کہ ایک بندہ اس کے بال غبار آلودہ ہوتے ہیں اور کپڑے بھی پراگندہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو اللہ اپنے اوپر اس بات کا پورا کرنا لازم کر لیتا ہے. حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں لوگ اللہ کو کم یاد کرتے ہیں اور معاذ اللہ بندوں کے پیچھے، بزرگوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹے کون کہتا ہے؟ تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ جی میری چچا ہیں اور ہیز لائر، وہ وکیل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم بندوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کم رابطہ کرتے ہو. میں نے کہا انہیں کہیے گا کہ بندے دو حال پر ہیں. ایک وہ بندے ہیں جن کے پیچھے جانے سے اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. ایک وہ بندے ہیں جن کی مجلس میں جانے سے اللہ پر یقین ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، ان کے پیچھے تو نہیں جانا چاہیے. اور ایک وہ بندے ہیں جن کے پاس جا کر اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے. انہیں کہیے ان بندوں کے پاس ہم نہ کبھی گئے ہیں نہ کبھی لوگوں کے جانے کی دعوت دیتے ہیں جہاں جا کر ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے اور اللہ پر یقین ڈاواں ڈول ہو جائے، اور وہ بندے جن کی مجلس میں جا کر اللہ پر یقین پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، وہاں ضرور جانا چاہیے. آپ بتائیے کہ ایک بندہ جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، ان کی مجلس میں جا کر اللہ پر ایمان ڈاواں ڈول ہوگا یا پختہ ہوگا؟ اللہ کے ولی کی مجلس میں جا کے اللہ پر ایمان پکا ہوگا کہ کچا ہوگا؟ کھل کے بولیے. تو دنیا دار ان کے پاس جا کر اللہ پر ایمان ڈگمگائے گا اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر اللہ پر ایمان پکا ہوگا. تو ہم اس لیے جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں کہ وہاں جا کر ایمان پکا ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے اور ہم ڈگمگاہٹ سے باہر نکل آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بہت خوب فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
اس سے بہتر بات کس کی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کر کے دکھائے، داڑھی سجائے، سر پہ عمامہ رکھے، سنت کے مطابق لباس پہنے، نماز کی پابندی کرے، نوافل ادا کرے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے، حدیث پاک پڑھے اور اٹھتا بیٹھتا رسول اللہ کی سنت کا نمونہ بنے۔ اب بتائیے، ایمان سے کہیے، کیا ایسے بندوں کے پاس جانے سے توحید کا عقیدہ متزلزل ہوگا یا پکا ہوگا؟ کھل کے بولیے، کھل کے، پکا ہوگا نا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے؟ بتائیے، یہ بزرگ جب ان کے آستانوں پر جاتے ہو، جب ان کی خانقاہوں پر جاتے ہو، جب ان کی مساجد میں جاتے ہو، جب بزرگوں کے مزارات پر جاتے ہو، تو وہاں بیٹھنے والے یہ ان کے جانشین کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ کہہ دو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ کہتے ہیں قبروں پر جاتے ہو شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ تو کبھی نہیں مرے گا نا، اس کی تو کبھی قبر نہیں بنے گی، تو قبر پر جانا شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، وہ تو حی ہے، وہ تو قیوم ہے، اور تو مالک الملک ہے۔ وہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے اقتدار و حکومت دے دے، جسے چاہے چھین لے، ہر طرح کی بھلائی اس کے اختیار میں ہے۔ بزرگوں کے مزارات پر جانے سے شرک نہیں ہوتا، اللہ یاد آتا ہے کہ کتنے بڑے مرتبے کے مالک تھے یہ لوگ، اللہ کے اولیاء، پھر بھی موت آ گئی اور فوت ہو گئی اور قبریں بن گئیں، اگرچہ آج بھی زندہ ہیں مگر اللہ نے اپنی بالادستی قائم رکھی ہوئی ہے، بالادستی ہے اس کی۔ امام العلم والعرفان حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بڑا سرکش ہو جائے اور قابو نہ آئے تو میرے سامنے لے آؤ، میں اس کو پوچھوں گا سرکشی کرنے والے ہمیشہ ایسے ہی جوان رہے گا؟ پوچھوں گا بتا، ہمیشہ ایسے جوان رہے گا؟ یہ سینہ ایسے چوڑا رہے گا؟ ایسے ہی رخساروں پر حسن و جمال رہے گا؟ ایسے ہی ایسی طاقت رہے گی؟ تو ظاہر ہے وہ کہتا نہیں، جوانی چلی جائے گی، وہ کہتا بڑھاپا آئے گا، پھر کیا جیسے سب مر گئے میں بھی مر جاؤں گا۔ تو امام فرماتے ہیں میں اس کی سرکشی کو توڑ دیتا ہوں، اسے موت یاد دلا کر۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے، اللہ کے بندوں کی درگاہوں پر جانے سے موت یاد آتی ہے، گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے اور نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ فیض و برکات ہے ان بارگاہوں کے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں دلی گیا ہوا تجارت کے لیے۔ آپ کے پیر و مرشد تھے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں۔ وہاں میں گیا ہوا تھا تو کوئی صاحب آئے اور حضرت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ مجھے حضرت خواجہ صاحب نے کچھ پیسے دیے اور فرمایا کہ بیٹا بازار جاؤ، مٹھائی لے آؤ تاکہ حاضرین میں تقسیم کر دی جائے۔ میں بازار گیا تو